بات چیت کرنی چاہیے، 100% مذاکرات کرنے چاہیے جو نہیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ طریقے کار ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر طرف سے جو ہے نا وہ تعزیتی اور اس کے بیانات آ جائیں گے مذمتی، اور وہ آپ اخبار میں دیکھ بھی لیں گے کہ چاروں وزراء کار ہوں گے، وزیر اعظم کا ہوگا. زیدی بھائی آپ بات کمپلیٹ کر لیے گا، اسی میں بات آپ کمپلیٹ کر لیے گا. بس 2 مثالیں دوں گا میں آپ کو. ایک وہ بھی لیڈر تھا جب اس کو ہزاروں رینجرز والے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے اور وہ سینہ تان کے گاڑی کے اندر بیٹھ رہا تھا. وہی لیڈر تھا جب سونامی آیا تھا، وہ اور جب سونامی آیا ہوا تھا پورا پاکستان بھاگ گیا تھا، مگر وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا تھا. وہ بھی ایک انسان تھا میرے بھائی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ابھی آپ نے خود ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، یہ بھی وہی لیڈر تھا کہ جو لاشیں پڑی تھی اور وہ جنازوں پہ نہیں گیا تھا. یہی لیڈر تھا ڈاکٹر عبد القدیر کے جنازے پہ نہیں گیا تھا. یہی عبد القدیر تھا ڈاکٹر ستاری جی کے جنازے پہ نہیں گیا تھا. کیوں؟ کتنی بڑی شخصیات تھی ہیں. جنازے میں تو جا کے نماز تو پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھ سکتا تھا. بھائی ایک آدمی نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ میں جنازے میں شرکت نہیں کرتا، تو اس میں تو کوئی وہ بات ہی نہیں ہے نا. تو پھر اصول کوئی تو اصول ہوگا. زیدی بھائی میرا کزن، زیدی بھائی سنیں، زیدی بھائی ایک سیکنڈ، میرا کزن ہے پاکستان میں، میرے سے بات تو سن لیں. وہ بقرعید میں بکرا لے کر آتا ہے، کبھی زندگی میں اس نے بکرے کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا بکرا کٹتے ہوئے. اس نے اپنا اصول بنایا ہے. تو پھر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے کہ کسی مذہبی بنیاد پہ جنازے پہ نہیں جاتے. وہ میں بات کو کھول کے نہیں جا رہا، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی چیز اور پڑھی بھی ہوں گی. وہ کوئی وجہ ہے نا کسی فرقے میں کسی کے ماننے والے جو ہیں وہ جنازوں میں نہیں جاتے. کس کے ماننے والے واضح کریں آپ، کس کے ماننے والے؟ اس کو ابھی میں نہیں بتائیں کس کے ماننے والے نہیں جاتے جنازے میں، یہ بات پتہ چلنی چاہیے میڈیا پہ لوگوں کو. ختم نبوت پہ جو یقین نہیں کرتے احمدی لوگ ہوتے ہیں سمینا. بس میں اب آپ جوز کریں، میں تو اس میں بات کر رہا ہوں. تو پھر تسلیم کریں آپ، یعنی کہ احمدی لوگ جنازے پہ کسی کے نہیں جاتے؟ جی، دوسروں کے جنازے پہ نہیں جاتے جی. تو پھر یہ تسلیم کر لے کہ آپ کا لیڈر وہ ہے، اور نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں کیا. میں بات کو اسی لیے کھل کے وہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا. تو بات دوسری جگہ بھی تو جاتی ہے نا. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انگلی آپ دوسری اٹھائیں گے تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی آتی ہیں. تو یہی ہمارے لیڈروں کا حال ہے کہ کوئی دودھ کا دھلا جو ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ جو انگلیاں نا صحیح رکھتی ہیں اور ان کی طرف انگلیاں غلط رکھتی ہیں. تو ان کو لیڈروں کو ہمیں صرف لیڈر سمجھنا چاہیے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور جب ہم ابھی جیسے ندیم بھائی نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی اور عمران خان ایک ہی ہیں، یہی کہا نا. ہم بھی عمران خان پی ٹی آئی سابق بھائی بھی کہتے ہیں اور ووٹر کا میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. ہم بھی یہ کہتے ہیں لیکن کیا وہ اس پارٹی کی قیادت کے اہل ہیں؟ کیا ان کے فیصلے جو ہیں ان کی پارٹی کو اچھی پوزیشن دلوا رہے ہیں؟ سارے فیصلے ان کے غلط ہو رہے ہیں تو پھر ان کی قیادت پہ بھی تو سوال ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ جب وہ سارے فیصلوں کو ریورس کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، بعد میں پتہ چلے فلاں کا تھا، اور یکے بعد دیگرے آپ کے فیصلے لمحے چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آپ نے آج اس کو پنجوتا کو اپنا وہ بنایا وکیل، اور آج آپ ان کی بہن ان سے کس طریقے سے لڑ پڑی، پڑھا آپ نے کس طریقے سے آپس میں تلخ کلامی ہوئی. تو جب آپ کا مسئلہ جو یہ نا قیادت، اور قیادت کے ساتھ ذیلی قیادت، کوئی کسی کے ساتھ متصل نہیں ہونے کی کوشش کر رہی. سب کے اپنے اپنے کہیں نہ کہیں ایجنڈے ہیں، مفادات ہیں، سب کی کہیں نہ کہیں اپنی کوئی ٹارگیٹس بنائے ہوئے ہیں، اپنے اہداف بنائے ہوئے ہیں. اور یہ صرف پی ٹی آئی کا رونا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. ہر تنظیم، ہر پارٹی کے اندر یہ ہے کہ ان کے اپنے اہداف ہیں، ان کے اپنے ٹارگیٹ ہیں، اور ان میں سب کچھ جن کے پاس ایک ہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے نا، پاکستان، ان سب کے پاس پاکستان کے علاوہ سب کچھ ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی جماعت کا تعلق یا اس کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ میرا ملک اور میرے ملک کے عوام کیسے بہتر ہوں گے. ہر ایک کا یہ سوچ ہے کہ اقتدار کیسے ملے گا، یا اقتدار کو دوام کیسے بخشے گا، یا مجھے سہولتیں کیسے ملیں گی، یا مجھے معافیاں کیسے ملیں گی، یا میرے بینک بیلنس کیسے بڑھیں گے. اس سے زیادہ کسی کی کوئی سوچ نہیں ہے. اور اس کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں. ہم 75 سال کہہ لیں، 77 سال کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ ملک اسی جگہ ہے، عوام اسی جگہ ہے، مہنگائی اسی طریقے سے ہے، غربت اسی طریقے سے دن بدن نیچے ہی ہو رہی ہوگی، دہشت گردی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، لیکن لیڈر کوئی کمزور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ بات آپ نے صحیح کہا، دہشت گردی